کہ اہل سنت اس بات کو نہیں مانتے کہ رسول اللہ کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا وصال ہوا تھا، کہ رسول اللہ بیمار تھے اور بخار کی حالت میں ان کی طبعی موت ہوئی یا طبعی وصال ہوا اور دنیا سے چلے گئے۔ لیکن مکتب تشیعت کہتا ہے کہ باقاعدہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس شہادت کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ کیا رسول خدا شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، زہر دیا گیا جی 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 نہیں دیا گیا؟ جی۔ شیعہ اور سنی علماء کا نظریہ ہے کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا۔ زہر نام بتائیے۔ اگر میں یہاں پر نام بتاؤں گا تو آپ کی جان بھی خطرے میں ہے، میری جان بھی خطرے میں ہے۔ اہل سنت کے یہاں بہت بڑا نام ہے ان کا۔ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ پوچھا گیا رسول خدا سے کہ وہ 12 منافق کون تھے، تو یوں کہا گیا فی اصحابی اسنا عشر منافقن، کہ 12 اصحابی صحابی تھے، منافق تھے، فیہم ثمانیۃ لا یدخلون الجنہ، اس میں سے 8 لوگ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ وہ 8 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھسے، یعنی ان کا جنت میں جانا محال۔ پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اہل سنت اس بات کو نہیں مانتے کہ رسول اللہ کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا وصال ہوا تھا، کہ رسول اللہ بیمار تھے اور بخار کی حالت میں ان کی طبعی موت ہوئی یا طبعی وصال ہوا اور دنیا سے چلے گئے۔ لیکن مکتب تشیعت کہتا ہے کہ باقاعدہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس شہادت کے پیچھے پس منظر کیا ہے، ذرا مختصر ارشاد فرمائے گا، پھر میں امام حسن پر آتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن المصطفی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے یہاں پر بلایا، اور یہ موضوع حساسیت کے اعتبار سے ایسے ہی ہے جیسے خود کو نار میں جھونکنا۔ بہت حساس موضوع ہے اس معنی کے اعتبار سے کہ بعض لوگوں نے یہ ذہن اور بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ رسول خدا کا وصال ہوا۔ جب ہم یہاں پر حقائق بیان کریں گے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ رسول خدا کا وصال ہوا یا جو ہے رسول خدا کی شہادت۔ تاریخ اس بات کو روز روشن کی طرح بیان کرتی ہے کہ روز اول سے دنیا رسول خدا کی جان کی دشمن تھی، بے شک، اور اس کے بچانے اور اس کی محافظت کا جو اہتمام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا، سبحان اللہ، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بے شک۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو طالب نے، یہ اس وقت اور اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب ابھی رسول خدا کے نبوت کی بات نہیں ہے، بلکہ رسول خدا کے بچپنے کی بات ہے، کہ جب آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت پر جاتے ہیں تو وہاں پر نصارہ میں سے ایک عالم آپ کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اے ابو طالب، اس کی محافظت کرو کہ یہ آنے والے دور کا نبی ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ غیروں کو پتہ تھا کہ یہ نبی ہے، کیا گھر والوں کو پتہ نہیں ہوگا نبی ہے؟ بے شک، اور حضرت ابو طالب کا دیوان اس پر گواہ ہے بے شک، کہ حضرت ابو طالب نے نبی خدا کی نبوت کے اعلان سے پہلے رسول خدا کو حضرت موسیٰ سے تمثیل دی ہے بے شک، کہ یہ موسیٰ کی طرح نبی ہے۔ تو بہرحال حضرت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان لیوا حملے، اور ان جان لیوا حملوں سے جن 2 ہستیوں نے رسول خدا کا دفاع کیا، ایک ہستی کو ابو طالب کہتے ہیں، دوسری ہستی کو خدیجۃ الغرہ، خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، روایت کے یہ جملے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول خدا کو اس انداز سے محافظت کرتی تھی کہ بعض کافرین جب آپ کے گھر پر پتھر پھینکتے تھے تو آپ وہ اپنے وجود نازنین پر لے لیتی تھی۔ اس اعتبار سے نہیں کہ شوہر کا دفاع کر رہی، اس اعتبار سے کہ اپنے زمانے کے ولی کا دفاع کر رہی، سبحان اللہ، پیغمبر کا دفاع، پیغمبر کا دفاع کر رہے ہیں، حجت اللہ کا دفاع، حجت خدا کا دفاع کر رہے ہیں۔ جیسے کہ حضرت آسیہ کے لیے پروردگار عالم نے کہا
کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ مومنوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال دیتا ہے کہ شکنجوں میں تھی، مشکلوں میں تھی، سب کچھ تھا، مگر اللہ کے ولی کا دفاع کیا۔ تو بی بی خدیجہ نے بھی اللہ کے ولی کا دفاع کیا۔ ادھر حضرت ابو طالب رسول خدا کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ کبھی رسول خدا کے بستر کو بدلتے ہیں اس انداز سے کہ کبھی اس بستر پر چڑھتی ہوئی جوانی کو سلاتے ہیں، کبھی ڈھلتی ہوئی جوانی کو سلاتے ہیں، کبھی یعنی شباب کو سلاتے ہیں، یعنی کبھی طالب کو سلاتے ہیں، کبھی جعفر کو سلاتے ہیں، کبھی عقیل کو سلاتے ہیں، اور کبھی علی کو سلاتے ہیں تاکہ مصطفیٰ بچ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ روز اول سے مصطفیٰ کے جان کے دشمن تھے، اور پھر ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے بے شک کہ کفار جو ہے باقاعدہ تمام گروہ والے منصوبہ بنا کر کے جب حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی وجہ سے رسول خدا نے پورے سال کو عامل و حزن قرار دیا، تو مکہ آپ کے لیے رہنے کے اعتبار سے تنگ ہو گیا، مکے میں آپ کے لیے شکنجے بڑھ گئے، مکے میں آپ کے لیے مصیبتیں بڑھ گئی، آپ کے جان کی حفاظت کرنے والے جب نہیں رہے تو اللہ نے کہا کہ آپ ہجرت کیجیے۔ تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ تمام قبیلے والے مل کر جب ہم حملہ کریں گے تو پھر یہ آسان ہوگا کہ ہم بنو ہاشم سے مقابلہ کر پائیں گے، ورنہ اگر ایک قبیلے والا آگے آئے گا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شیطان یعنی ظاہری صورت میں شیطان آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ کیوں نہیں تم سارے قبیلے مل کر محمد پہ حملہ کرتے، اور وہ ہوا کہ وہ رسول خدا کے گھر میں آئے، اور جب اللہ نے یہ بتایا تو رسول خدا نے اپنے بستر پر علی کو سلایا اور وہاں سے نکل گئے، اور یہ آیت کے جملے آئے مولا کائنات کے لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ادھر رسول خدا کو کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ یہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ خاک اٹھائیں اور ان کی آنکھوں میں ڈال دیں، اور یہ آپ نہیں، گویا کہ ہم نے ڈالی اور یہ آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کا آپ کے پیچھے آنا، اور پھر اللہ کا ان قدموں کے نشانات کو چھپانا، اور پھر جو آپ کا غار میں چھپ جانا، پھر اللہ کا جو ہے ایک گھونسلہ پرندے کا بنوانا، یہ پورا تقیہ اور توریہ اور رسول کو بچانے کی بات ہو رہی تھی۔ تو کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ روز اول سے جان مصطفیٰ کو خطرہ تھا۔ جتنی بڑی عظیم شخصیت ہوتی ہے اسے اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے، یعنی اب جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں مکہ میں تو خطرات بڑھ جاتے ہیں، جب خطرات بڑھ جاتے ہیں تو رسول خدا مدینے آتے ہیں، جب مدینے آتے ہیں تو مزید دشمنیوں کے باب کھل جاتے ہیں، یہودی سامنے آ گئے، نصرانی سامنے آ گئے، پہلے تو میثاق مدینہ کیا، پھر میثاق مدینہ کے ذریعے وہ کچھ دنوں تک پابند رہے، پھر انہوں نے منصوبے کیے، حربے کیے، پھر انہوں نے کافرین مکہ کو بلایا، اور وہ جنگ احزاب، جنگ خندق، احزاب کہتے ہیں اس لیے تمام حزبوں کو ملا کر جو ہے وہ جنگ کی گئی، وہاں بھی رسول خدا ٹارگٹ تھا، ٹھیک ہے، یعنی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اور لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں، رسول خدا کو مارنے کے لیے ہوئی ہیں، رسول خدا کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب جنگ احد میں آتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رسول خدا کو ٹارگٹ بناتے ہیں، اور اسی کے گرد مولا کائنات طواف کرتے ہوئے رسول خدا کا دفاع کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یعنی شروع سے ٹارگٹ رسول خدا کی ذات ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک قانون ہے سیاست میں، اس قانون کو کہتے ہیں ضربت اور نفوذ اور ضربت۔ نفوذ اور ضربت کیا ہوتا ہے؟ پہلے انفلوئنس کریں، داخل ہو جائیں، شامل ہو جائیں، پھر ضربت، اپنا ٹارگٹ حاصل کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے کہا کہ ہم منافقت کا لبادہ اوڑھ کر داخل ہوتے ہیں، اور پوری تمام مسلمان آگاہ ہیں کہ سورہ منافقون اس بات پر گواہ ہے، منافقوں سے انکار نہیں کر سکتے، منافقوں کے معاملے سے انکار نہیں کر سکتے۔ منافقوں نے کیا کیا کہ اب رسول خدا کو ہم مارنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے مارنا چاہتے ہیں؟ مختلف طریقے اور حربے اختیار کرتے رہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان سازشوں میں ایک سازش یہ ہے کہ جنگ تبوک کے وقت جب رسول خدا واپس آ رہے تھے تو واپسی کے دوران عقبہ کے میدان پر یا عقبہ کے میدان پر بعض منافق لوگوں نے، جو تقریباً 12 کی تعداد تھی، انہوں نے شب خون مارنے کے لیے، رسول خدا پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ معاملہ رسول خدا کو اللہ نے بیان کیا، اور اس میں جو مہار لیے ہوئے تھے وہ عمار یاسر تھے، اور حذیفہ پیچھے سے اس کو ہانک رہے تھے، اور یہ تمام معاملہ ہو رہا تھا، اور یہ روایت جو ہے آپ کو صحیح
مسلم میں بھی مل جائے گی. مسلم میں مل جائے گی. صحیح مسلم میں اس انداز سے ہے کہ جب پوچھا گیا رسول خدا سے کہ وہ 12 منافق کون تھے تو یوں کہا گیا فی اصحابی اسنا عشر منافقن کہ 12 صحابی تھے منافق تھے. فیہم ثمانیۃ لا یدخلون الجنہ اس میں سے 8 لوگ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ وہ 8 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھسے، یعنی ان کا جنت میں جانا محال ہے. جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا محال ہے ویسے ان لوگوں کا گزرنا محال ہے. یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اب یہ مسلم کی روایت ہے کہ یہ منافق ایسے تھے جو رسول خدا کو مارنا چاہتے. اب دیکھیے ان منافقین کے نام جب بات آئی اور ان منافقین کو جنہوں نے رسول خدا کو قتل کرنے کی کوشش کی تو جناب ایک عالم دین ہے ابن حزم اندلسی، انہوں نے کچھ کے نام لکھے، اچھا بیان کیے، کم از کم 5 کے نام لکھے. اچھا نام بتائیے. اگر میں یہاں پر نام بتاؤں گا تو آپ کی جان بھی خطرے میں ہے، میری جان بھی خطرے میں ہے. اہل سنت کے یہاں بہت بڑا نام ہے ان کا. بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. اچھا اب میں کیا کرتا ہوں، اب یہاں پر آپ پرائیویٹ میں دے دیں گے؟ آپ پرائیویٹ میں دے دوں گا. یہ تو میرے پاس اسکین موجود ہے نا، یہ دیکھیں یہ اسکین ہے. اچھا یہ اسکین موجود ہے، دیکھیں پرائیویٹ میں دے دوں گا. یہ کوئی اچھا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ میری پچھلی پوڈ کاسٹ میں انور علی نجفی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نام بتا دیں تو قیامت آ جائے گی، لرزہ طاری ہو جائے گا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ 4 ایسے ہیں جو دوبیلا پھوڑے سے مریں گے. تو پھر انہوں نے ایک جملہ آخری کہا کہ ہم رسول اللہ کے جو تمام اصحاب ہیں انہیں عادل نہیں مانتے کیونکہ ان کی عدالت مجروح ہے. ان میں سے بہت سے ایسے صحابہ تھے، ٹھیک ہے، جن کی عدالت مجروح ہے. اوپر یہ نام لکھے ہوئے ہیں، ادھر آئیں، یہ دیکھیں باریک جو عربی عبارت میں لکھے ہوں نیچے. لے پائیں گے آپ نام؟ میں تو قتل ہو جاؤں گا، میرا تو قتل ہو جائے گا. اچھا یہ اہل سنت کے عالم ہے؟ جی اہل سنت کے عالم ہے. اور پھر میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، المعلیٰ میں انہوں نے یہ لکھا ہے، کتاب معلیٰ میں، اور یہ مسلم شریف سے روایت لے کر انہوں نے کہا کہ وہ 12 میں سے 5 منافق کون ہیں. اور انہوں نے جب لکھا تو اب کیا ہوئی، قیامت بپا ہو گئی. تو اب بعض لوگوں نے ان کو کیا کیا، روایت کی جر کرنا شروع کر دی اور کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے. اور جو ہے اس میں جو راوی ہیں ولید ابن عبداللہ اور جمیع ظاہری کے طرق سے روایت ہے جو ہلاک کرنے والا ہے، اور اس طریقے سے. اچھا یہ کون ہے؟ علامہ ابن حزم اندلسی جو معلیٰ میں یہ باتوں کو روایت کرتا ہے اور نقل کرتا ہے، اس کی توثیق کس نے کی ہے؟ اس عالم کی توثیق. بعض نے تو تردید کی نا، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. توثیق کس نے کی ہے؟ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام نبلاء میں کی ہے. اس آدمی کی جس نے، اچھا یہ محدث ہے، یہ محدث بھی ہے، مجتہد بھی ہے ان کے ہاں، ٹھیک ہے. امام ذہبی لکھتے ہیں ابن حزم امام تھے، سمندر اور صاحب فنون اور معارف تھے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں قال الشیخ عز الدین ابن عبد السلام وکان احد المجتہدین، مجتہدوں میں سے ایک مجتہد تھے. ما رأیت فی کتب الاسلام فی العلم مثل المحلل ابن حزم، کہ ہم نے اس کے برابر اسلام میں ایسا عالم نہیں دیکھا. بالکل. اچھا اگر یہاں برابر میں اہل سنت کے عالم ہوتے، اور یہ جو آپ نے مجھے اچھا ایک اور جملہ کو، جی امام ابن تیمیہ نے کہا امام ابن حزم اندلسی ایک مجتہد تھے، اس کی المحلہ جیسی کتاب میں نے کہیں نہیں دیکھی. اللہ اکبر. ابن تیمیہ. قبلہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جی کہ اگر ابھی اہل سنت کے عالم ہوتے اور یہ جو اسکرین شاٹ آپ نے مجھے دکھایا ہے تو میں خیال سے اس پوڈ کاسٹ میں تو قیامت برپا ہو جاتی، قیامت برپا ہو جاتی. جی بالکل. اچھا قبلہ میرا اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت آیا، اس آخری وقت کے کیا معاملات تھے؟ جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اب دیکھیں نا، کہتے ہیں جس راوی کے لیے کہتے ہیں ولید ابن جمی، اس کو قذاب کہا گیا، مگر یہاں پر توجہ رکھیں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سے بخاری، مسلم، داؤد، نسائی نے اسی سے روایتیں ملی ہیں. اچھا جی اس راوی سے روایتیں لی. خیر، تو کہنے کا مقصد کیا تھا، مقدمہ تھا یہ کہ نبی خدا کو روز اول سے ہی خطرہ تھا.
اللہ ٹھیک ہے، اور یہ خطرہ جیسے جیسے نبوت کے لیے آپ پروان چڑھ رہے تھے بڑھتا جا رہا تھا، تو جب آپ نے نبوت کا اظہار کیا مزید خطرہ بڑھ گیا. تو اس مزید خطرے کے لیے پروردگار عالم نے آپ کے لیے شیلٹر رکھا، کبھی جناب حمزہ کو رکھا، کبھی جناب مولا کائنات کو رکھا، کبھی اور خالص صحابیوں کو رکھا. تو یہ سلسلہ ہمارے سامنے، میں یہیں پر روک رہا ہوں. اس مضمون کی اور بہت ساری روایت ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون تھے جو رسول خدا کو مارنا چاہتے تھے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ کیا رسول خدا شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، زہر دیا گیا یا نہیں دیا گیا. شیعہ اور سنی علماء کا نظریہ ہے کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا، زہر دیا گیا، اسی زہر کے اثر سے آپ شہید ہوئے. آپ کے سامنے المستدرک علی صحیحین میں حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حضرت رسول خدا کو زہر دیا گیا، حضرت ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا، اور پھر وہ آگے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی المستدرک علی صحیحین، ٹھیک ہے، رسول خدا کو زہر دیا گیا. اور یہ صفحہ ہے 140، ٹھیک ہے، جلد چہارم صفحہ 140. پھر تاریخ الخلفاء میں آئے. تاریخ الخلفاء یہ جو ہے حافظ جلال الدین عبد الرحمن ابن ابو بکر سیوطی، جلال الدین سیوطی، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم اور حضرت ابو بکر دونوں کو زہر دیا گیا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بھی طبعی موت نہیں مرے تھے بلکہ انہیں شہید کیا گیا، زہر دیا گیا. تو بہرحال رسول خدا ہمارا موضوع ہے، تو رسول خدا کو بھی زہر دیا گیا. اچھا، اس کتاب کا بھی حوالہ اگر آپ لیں تو یہ ہے کتاب نمبر، صفحہ نمبر ہے 87، اردو ترجمے مل جائے گا آپ کو. علماء اہل سنت میں آپ کو بتا دیا، مستدرک علی صحیحین میں یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے کہ اچھا قبلہ، میں یہاں ایک سوال عرض کرنا چاہ رہا تھا. قبلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اہل سنت والجماعت اس بات کے تو قائل ہیں کہ غزوہ خیبر کے بعد جب رسول اللہ کو ایک یہودیہ عورت نے دعوت کے لیے بلایا، اس میں صحابہ بھی موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہریلے دمبے یا بکرے کا یا جانور کا، حلال جانور کا گوشت کھلایا گیا. جب گوشت کھلایا گیا تو جبرائیل امین اس وقت آ گئے جب رسول لقمہ لینے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہ لقمہ جو ہے وہ ٹچ ہوا، یعنی چھوا، اور زہر کا اثر پھیل گیا. اور پھر اس کے بعد ان کے برابر میں جو اصحاب موجود تھے انہوں نے بھی تھوڑے تھوڑے نوالے کھائے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی شہادت ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر ہونے لگا اور آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور آپ کو بخار ہوا، تو آنریبل اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت عطا کی، تو وہ اس کو آنریبل شہادت کہتے ہیں. تو کیا اہل تشیع اس آنریبل شہادت جو اہل سنت روایت پیش کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں؟ آغا میں تو درجہ بدرجہ اسی طرف آ رہا ہوں نا. جی. پہلے مرحلے میں اس بات کو لیں گے نا کہ آیا رسول زہر سے شہید ہوئے یا نہیں. جی. ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ. پہلا ہمارا مقدمہ یہ تھا کہ رسول خدا کو جانی خطرہ تھا یا نہیں. جی. یہ ایک ہو گیا. دوسرا، اب جب جانی خطرہ تھا تو رسول خدا کا یہاں سے وصال کیسے ہوا؟ آیا شہادت کے ذریعے ہوا یا تبھی موت مرا، تبھی موت گئے، معاذ اللہ، تبھی موت اس دنیا سے گئے. اب اس بات کی طرف کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا، شیعوں کے ہاں تو ثابت ہے، وہ بیان بھی کرتے ہیں. آیا اہل سنت علماء میں بھی کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا؟ اب تیسرا مرحلہ یہ آئے گا کہ زہر دینے والا کون تھا، کیفیت کیا تھی، کیسے دیا گیا. ابھی میں دوسرے مرحلے پہ ہوں کہ سنی شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا زہر سے وصال کر گئے، شہید ہو گئے. اب آپ دیکھیں حاکم نیشاپوری ایک اور روایت لاتے ہیں. وہ روایت لاتے ہیں سری ابن اسماعیل سے عن شعبی انہ قال ماذا یتوقع من هذه الدنیا الدنیہ، کہتے ہیں اس پست دنیا سے اور ہم کیا توقع کریں کہ اس پست دنیا میں رسول جیسی ذات کو زہر دیا گیا. اللہ. حاکم نیشاپوری یہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اور اسی طرح اہل سنت بزرگوں کے جو اور اہل سنت عالم دین عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں 9 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو شہید کیا گیا تو یہ بات میرے لیے زیادہ پسندیدہ تر ہے اس سے کہ میں 1 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ خدا نے ان کو پیغمبر اور شہید کہا ہے. یعنی رسول خدا قتل کے ذریعے نہیں بلکہ شہادت کے ذریعے اس دنیا سے گئے ہیں.
اچھا، اس کے بعد یہ میرے پاس حوالے موجود ہیں، زہری، الصنعائی اور شیبانی اور ابن کثیر دمشقی، اس اور کو یہ تھوڑا مختصر کر لیجیے گا. ہاں جی، اس کو میں مختصر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات یہاں پر. اب کیفیت پر آتے ہیں نا، کہ کیفیت کیا ہوئی. رسول خدا 28 سفر کو اس دنیا سے گئے، مسموم حالت میں تھے. یہ ہمارے علماء کا قول ہے، شیعہ علماء کا قول ہے. شیخ مفید علیہ رحمہ کتاب الارشاد میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے رسول خدا 28 سفر کو اس دنیا سے گئے. وہ حالت سم میں تھے، مسموم تھے. شیخ طوسی علیہ رحمہ کا بیان آپ کے سامنے موجود ہے. اب ایک روایت ہے بہت خطرناک، اللہ اکبر، اور ایسی روایت ہے، ایٹم بم ہے. ایٹم بم ہے. ایسی روایت ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ اس کو کیسے سنیں گے. محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھتا ہے کہ ان کی زوجہ نے، انہیں کا نام نہیں لے رہا، میں سینسر کر رہا ہوں، جی نام آپ خود لیجئے. رسول خدا اپنے اس مرض میں کہ جس کے ذریعے وہ دنیا سے گئے تھے فرمایا کرتے تھے، جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا ابھی تک اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اور ابھی میں نے یوں محسوس کیا ہے کہ اسی کی وجہ سے میں دل کی رگیں پھٹ گئی ہیں. وہ جو خیبر کا حوالہ آپ نے دیا، ٹھیک ہے، وہ جو خیبر کا حوالہ آپ نے دیا کہ یہودی خاتون، اس کے ساتھ ایک اور روایت ہے جو اسی صحیح بخاری میں ابن مسعود سے نقل ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم رسول خدا کے کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح پڑھنے کی آواز کو سنا کرتے، یعنی رسول خدا کے سامنے پڑا ہوا زہر آلود گوشت رسول خدا سے باتیں کرتا، اور خود گوشت نے رسول خدا کو بتایا کہ مجھے نہ کھانا کیونکہ میں زہر آلود ہوں. یہ روایتیں اس طرح کی آتی ہیں. اب یہ روایت جس کی طرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ خطرناک ہے، میں نے رسول خدا کی بیماری کے دوران زبردستی ان کے منہ میں دوا ڈالی. اچھا، انہوں نے اشارے سے کہا مجھے دوا نہ دو. میں نے اپنے آپ سے کہا شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ مریض کا دوائی کھانے کو دل نہیں کرتا. اور جب رسول خدا تندرست ہو گئے تو فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوائی نہ دو؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس گھر میں جس نے مجھے دوائی دی تھی تو اب ان سب کو میرے سامنے وہی دوائی پلاؤ غیر از عباس کے کہ اس نے تم لوگوں والا کام مجھ سے انجام نہیں دیا. اگر یہ مضر دوا نہیں تھی تو یہ اوروں کو پلا کے دکھاؤ. اس حدیث کو حدیث لدود بھی کہا جاتا ہے. جی، حدیث لدود. جی، صحیح مسلم. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4458. ٹھیک ہے، اب یہ روایتیں، ٹھیک ہے، یہ روایتیں، اور پھر جو ہے اس نقطہ نگاہ کو اگر ہم قبول نہ کریں اور کہیں کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ اہل نہیں سنت نہیں مانیں گے. جی نہیں، اگر قبول نہ بھی کریں چھوڑ دیں اس بات کو، کیوں قبول کریں ہم. مگر یہ روایت موجود ہے کہ یہودی کے کھانے، وہ جو یہودی خاتون تھا اس ہم اس باپ کی طرف نہیں جاتے، چھوڑ دیتے ہیں. تحقیق والوں پر تحقیق کریں. جب یہ قرار دیا گیا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ جو بھی بولے گا وہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا. اور قرآن یہ کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، جو چیز دے اسے لے لو. اور پھر ادھر اللہ یہ کہے کہ میں نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر لیطاع باذن اللہ، تاکہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت ہو جائے. تو یہ معاملات خود بتا رہے ہیں. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ایک تو یہ ہے کہ واقعتاً شہید ہوئے، مگر ایک بڑا طبقہ ہے جو نہیں مانتا کہ رسول خدا شہید نہیں ہوا، اس سے کہتے ہیں وصال ہوا ہے. وصال ہوا ہے. تو اس پر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے، جنہوں نے تحفہ اثنا عشری بھی لکھی، ٹھیک ہے، اور دیوبندی مسلک کے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کتاب لکھی سر الشہادتین. اچھا جی، چھوٹی ہے، 10 صفحوں کی ہے، گویا کہ ایک مقالہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہے. تمام انبیاء کی صفات جمع ہو جاتی ہیں نبی خدا میں. یوں سمجھیں کہ ایک پزل جو ہوتا ہے، جی، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، جمع کرتے ہیں تو ایک تصویر بنتی ہے. بالکل. یہ تمام صفات بکھری ہوئی ہے. جب یہ 1.25 لاکھ صفات ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں تو ذات مصطفیٰ بنتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے.